بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ عبادت، ذکر و اذکار، دعا اور استغفار کا مہینہ ہے، جس میں ہر نیک عمل کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں کی جانے والی عبادات اور وظائف اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہو جاتی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں رمضان المبارک کی عظمت کو ان الفاظ سے بیان کیا گیا ہے: رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ اس مقدس مہینے میں ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، اللہ کا قرب حاصل کرے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھلوائے اور دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں مختلف دنوں اور راتوں میں خاص اذکار اور وظائف کو اختیار کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ پیر کا دن، جو کہ 9 رمضان المبارک کو آ رہا ہے، خصوصی فضیلت کا حامل ہے، کیونکہ یہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بھی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور اس دن کو عبادت اور ذکر کے لیے منتخب فرماتے تھے۔ پیر کے دن کی جانے والے اذکار اور وظائف کی خاص برکت ہوتی ہے۔ اس دن کیے گئے اعمال میں نورانیت اور قبولیت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور مخلص بندوں کو خصوصی رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی مشکل سے گزر رہے ہیں یا کسی دشمن کے شر سے پریشان ہے، تو 9 رمضان المبارک پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ وظیفہ 2 طاقتور کلمات پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں اذکار قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور ان کے بے شمار روحانی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ جو شخص یقین، خشوع و خضوع اور مکمل توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ کرے گا، انشاءاللہ اس کی مشکلات آسان ہوگی، دشمنوں کے شر سے حفاظت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد شامل حال ہوگی۔ محترم ناظرین، بنا وقت ضائع کیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ مزید ایسے اعمال اور وظائف آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ ناظرین، سب سے پہلے غسل یا وضو کر لے تاکہ جسمانی طہارت حاصل ہو، اور پھر کسی پاک اور پرسکون جگہ کا انتخاب کرے جہاں کوئی خلل نہ ہو۔ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے نیت کرے کہ یہ وظیفہ صرف اللہ کی رضا، اپنی پریشانیوں کے حل اور دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، لیکن بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھ لے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لے تاکہ ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، جب آپ درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب بھی کسی مشکل میں پھنس جائے، بے بسی محسوس ہو یا دشمنوں کے شر سے ڈر ہو، تو یہ کلمات اللہ پر بھروسہ اور یقین کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ جو لوگ سچے دل سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے دوران اپنی آنکھیں بند کر کے دل میں اللہ کی قدرت اور مدد کا یقین رکھیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا کریم کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا کریم 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔
آپ نے یا اللہ یا کریم کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ اسماء الہی رزق میں برکت، کاروباری مشکلات کے حل، قرض کی ادائیگی اور اللہ کی خصوصی رحمت کے حصول کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ پڑھتے وقت اپنے تمام مسائل اللہ کے حضور پیش کرے اور اس سے مدد طلب کرے، اور آخر میں پھر وہی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب اپنے ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات بیان کرے اور اپنے مسائل کے حل کی دعا کرے۔ دعا میں امت مسلمہ کی بھلائی، مغفرت اور رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرنے کی بھی دعا شامل کرے۔ انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا، دشمن اور حسد کرنے والوں کے شر سے حفاظت ہوگی، کاروباری پریشانی اور مالی مشکلات سے نجات ملے گی، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور مدد حاصل ہوگا، بے روزگاری، رزق کی تنگی اور قرض کے مسائل حل ہو جائیں گے اور دعا کی قبولیت کے دروازے کھلیں گے۔ اس وظیفے کو روزانہ 9 رمضان کے بعد بھی جاری رکھ سکتے ہیں، خاص طور پر پیر کے دن پڑھنا بہت فائدہ مند ہے۔ وظیفہ پڑھتے وقت مکمل یقین اور بھروسہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا کارساز ہے۔ حلال روزی کا خیال رکھے کیونکہ حرام کمائی کی وجہ سے دعائیں قبول ہونے میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ یہ بابرکت وظیفہ 9 رمضان المبارک پیر کے دن کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات پوری کرنے کی دعا کرے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے زندگی میں خوشحالی، امن اور کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب حاصل ہو۔ شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کی اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔